بات ہو گئی تو میں وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں 5 سے 10 منٹ کی، بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں صحابہ کا ذکر کیا ان کا۔ غزوہ تبوک کے لیے جب رسول پاک نے اعلان کیا، رومیوں سے یہ جنگ تھی رسول اللہ کی۔ آپ صحابہ اکرام کی محبت دیکھیے رسول اللہ کے لیے، یہ جو دیکھیں قربانیاں آج جو لوگ دے رہے ہیں یہ آخرت میں سرخرو ہوں گے یہ لوگ انشاءاللہ، ان کی قبروں پر ہمیشہ لوگ پھول برساتے رہیں گے، ان کی قبروں پر قیامت تک لوگ پھول برساتے رہیں گے۔ غازی علم الدین شہید کے ورثاء اگرچہ اس کی قبروں پر جائیں یا نہ جائیں، مسلمان اس کی قبروں پر پھول برسا رہے ہیں۔ غازی علم الدین شہید کی قبر پر لوگ جائیں یا نہ جائیں، مسلمان ان کی قبروں پر پھول برسا رہے ہیں اور قیامت تک برساتے رہیں گے۔ یہ تینوں صحابہ اکرام غزوہ تبوک کے موقع پر جو جنگ تھی رومیوں سے، اور روم ایک بہت بڑی سلطنت تھی، تو رسول پاک نے جب ان سے جنگ کا اعلان کیا تو کہا کہ سب آ جاؤ، جس کو تلوار اٹھانی آتی ہے وہ گھر سے نکل آئے۔ یعنی جنگجوؤں کا انتخاب نہیں کیا، لڑنے کے لیے جنگجو ہوتے ہیں نا سپہ سالار جو لڑنا جانتے ہوں، کہا کہ نہیں، جو تلوار اٹھا سکتا ہے وہ آ جائے، جو نیزہ چلا سکتا ہے وہ بھی آ جائے، کم عمر ہے وہ بھی آ جائے، گھر میں کوئی نہ بیٹھے۔ روم ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس سے لڑنا ہے۔ اس نے کہا ہم مدینے پر حملہ کریں گے، تو رسول پاک نے فرمایا ہم اسے یہاں آنے ہی نہیں دیں گے، ہم رستے میں جا کر ان سے لڑیں گے، وہ شہر مدینہ تک ہم انہیں کیوں پہنچنے دیں۔ تو رسول پاک نے اعلان کیا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں بڑا خوشحال تھا غزوہ تبوک کے موقع پر، مال بہت تھا، 2 اونٹنیاں تھیں، اتنی خوشحالی مجھے کبھی بھی میسر نہیں تھی جتنی خوشحالی مجھے غزوہ تبوک کے موقع پر تھی۔ پیسہ بھی تھا، مال اور دولت سب کچھ۔ میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، جس دن حضور نکلیں گے اس دن سامان خرید کے سواری پر بیٹھوں گا اور ساتھ نکل لوں گا میں۔ لوگ تیار ہوتے رہے، میں فخر کرتا رہا کہ میرے لیے کیا مسئلہ ہے، جوان بھی ہوں، طاقتور بھی ہوں، سواریاں بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، یہ سب کچھ ضرورت کا سامان خریدنا ہے اور ساتھ چل پڑنا ہے اچانک سے، مجھے تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ کہا اعلان ہو گیا، رسول پاک نے اعلان کر دیا کہ روانگی ہے، بس سستی مجھ پر طاری رہی، میں نے نکل رہے، تیز رفتار میرے پاس سواری ہے، میں پیچھے سے جا ملوں گا رسول اللہ کے ساتھ۔ کہا میرے سامنے قافلہ نکلا، میں دیکھتا رہا اور بس شیطان جو ہے وہ سستی دلاتا رہا کہ تیرے پاس تو سب کچھ ہے، سواری بھی ہے، تو سواری بھگائے گا اور ساتھ مل جائے گا، ابھی قافلے نے نکلنا ہے، ترتیب دیا جائے گا، آگے نکلے گا، وہاں رکے گا، میں پہنچ جاؤں گا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، میں کہا اب نکلتا ہوں اور پہنچ جاؤں گا۔ اب جب تیسرا دن آ گیا تو وسوسہ آنے لگا کہ میرے خیال ہے کہ نہیں پہنچ سکوں گا، قافلہ آگے نکل گیا۔ تیسرا دن، چوتھا دن، یقین ہو گیا کہ اب تو میں مل ہی نہیں سکتا، تو سستی کی بنا پر غزوہ تبوک سے رہ گیا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، رہ گیا۔ کہتے اب میں جب بھی مدینہ اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا تو مجھے یا تو معذور لوگ ملتے تھے کہ جو جنگ میں جانے کے قابل نہیں تھے، یا بچے نظر آتے تھے، یا 80 کے قریب وہ لوگ مجھے مدینے میں دکھائی دیتے تھے کہ جن کے بارے میں مسلمانوں میں یہ مشہور تھا کہ یہ منافق ہیں۔ میں جب ان کے درمیان اپنے آپ کو دیکھتا تو شرمندگی محسوس کرتا تھا میں کہ میں کس طرح رہ گیا یہاں پر۔ 1 مہینے کا راستہ تھا تبوک کے مقام پر پہنچنے کے لیے، ملک شام پر یہ جنگ لڑی گئی، گرمیوں کے دن تھے، فصلیں تیار تھی، سفر لمبا تھا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے اپنی طاقت پر بھی فخر تھا، مال اور دولت پر بھی، لیکن رہ گیا پیچھے۔ 1 مہینہ جانے میں لگنا تھا، 1 مہینہ آنے میں لگنا تھا، وہاں کتنا وقت لگنا ہے پتہ نہیں، بڑی شرمندگی رہی۔ کہا پھر اچانک یہ خبر ملی کہ اب رسول پاک غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں۔ کہا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی رہیں کہ میں کیا جواب دوں گا رسول اللہ کو۔ قافلہ جب یہ نکلا تو راستے میں رسول پاک نے پوچھا کہ میں کعب بن مالک کو نہیں دیکھتا، تو کسی نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے فخر نے روک لیا ہے۔ تو حضرت جابر نے اس صحابی کو ٹوکا، کہا کہ وہ بہت مخلص ساتھی ہیں رسول اللہ کے، ان کے بارے میں آپ ایسا جملہ نہ کہیں۔
کوئی مجبوری ہوگی ان کی۔ اب جب رسول پاک واپس آنے لگے تو کہہ رہے میں سوچنے لگا کہ کیا کہوں، کبھی کہا کہ کوئی بہانہ بناتا ہوں، پھر سوچا اگر کوئی ایسی بات کر بھی دی، وہ تو نبی ہیں، دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، تو میرا عذر کیسے قبول ہوگا؟ اگر رسول پاک نے خاموشی بھی اختیار کی، رب نے وحی نازل کر دی، تب بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ فیصلہ کیا کہ بالآخر جب رسول پاک آئیں گے حاضر ہو جاؤں گا، اور جو سچ سچ بات ہے وہی رسول اللہ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ سچ بولوں گا تو نجات ملے گی، سچ کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔ ان روایتوں کو سننا چاہیے ہمارے ملک کے حکمرانوں کو، جو جھوٹ پر جھوٹ اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی جو یا رسول اللہ کہنے والے جو لوگ نکلے، ان کی بات میڈیا پر آنے نہیں دیتے، اور نہ ان سے مشورہ کرتے ہیں، نہ مذاکرات کرتے ہیں۔ آ کر کہتے ہیں ہم نے بات کی تو ہماری بات نہیں مانی، صبح کچھ بات ہے، شام میں کچھ بات ہے، رات میں کچھ بات ہے۔ یہ جھوٹ ہے جو حکمرانوں کو ہلاک کر رہا ہے، اور یہ سچائی ہے جو عاشقان رسول کو سرخرو کر رہی ہے۔ اور اصل عزت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہے، اصل عزت وہ ہے جو رسول اللہ کے نزدیک ہے۔ دنیا والوں کے سامنے آپ کی کوئی عزت ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے انسان کی عزت کا۔ جی ہاں، تب رسول پاک کی عادت یہ تھی، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ رسول پاک جب بھی کسی غزوے سے واپس آتے تھے، مختصر یہ کہ آپ مسجد نبوی میں آتے تھے، سیدھا اپنے گھر نہیں جاتے تھے، 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا فرماتے، کچھ دیر بیٹھتے، لوگوں سے حال احوال کرتے، اس کے بعد گھر جاتے تھے۔ کہتے تھے جب مجھے پتہ چلا کہ رسول پاک آ گئے، میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی، مگر پھر بھی میں رسول اللہ کے قریب پہنچا تو رسول پاک موجود تھے، اور منافقین آتے تھے اور اپنے ہیلے بہانے کر کے کہتے تھے ہم تو ساتھ تھے، چلنا چاہتے تھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو رسول پاک ان کے ظاہری عذر قبول فرما کر، جانتے تھے کہ منافق ہے، انہیں رخصت کرتے چلے جاتے تھے۔ کہ اچانک میں داخل ہوا، میں نے سلام کیا تو رسول پاک نے بڑی غضبناک نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور تبسم فرما کر مجھے سلام کا جواب دیا، اور پھر میری طرف سے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ کہا بس رسول اللہ کا چہرہ پھیرنا تھا کہ مجھ پر قیامت گری۔ میں رسول اللہ کے سامنے آیا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیا۔ تو رسول پاک نے پھر مجھے غضبناک نگاہوں سے دیکھا، اور چہرے پر ہلکی سی تبسم بھی تھی، اور کہا کہ تو بتا کہ کس چیز نے تجھے روکا ہے کہ تو اس غزوہ میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوا؟ کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا اور میں نے ہاتھ جوڑ کر جو سچ بات تھی میں نے رسول اللہ کے سامنے بیان فرما دی۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ آج کے بعد تو مجھ سے جدا ہو جا، تو مجھ سے جدا ہو جا، میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا جب تک میرا رب تیرا فیصلہ نہیں فرما دیتا۔ آپ نے حضرت کعب بن مالک کو اپنے آپ سے جدا کر دیا، یعنی ایک ایسی جنگ جس میں بہت بڑا لشکر تھا رسول اللہ کے ساتھ۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ رجسٹر میں جب نام لکھے جا رہے تھے تو نام لکھنے کی جگہ نہیں بچی تھی، کہاں کہاں کس کس کا نام لکھا جائے، چھپنا لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا، مگر پھر بھی رسول اللہ نے حکم دیا یہ نہیں گئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تیرا فیصلہ میں رب پر چھوڑتا ہوں، تو ہم سے جدا ہو جا۔ اور صحابہ کرام سے کہہ دیا کوئی بھی آج کے بعد کعب بن مالک سے بات نہیں کرے گا۔ ان کو جدا کر دیا گیا، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا حضرت کعب بن مالک کا۔ وہ کہتے ہیں کہ بس میں مدینے کے اندر مسافر بن گیا، اپنے شہر میں اجنبی بن گیا، کوئی مجھ سے سلام نہیں کرتا تھا، میں سلام کرتا جواب نہیں دیتا تھا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، میں کسی سے کچھ لیتا کوئی مجھے دیتا نہ، میں کسی کو دیتا تو کوئی مجھ سے لیتا نہ، کوئی میری طرف نہ چہرہ کرتا، میں کسی کی طرف دیکھتا وہ منہ پھیر لیتا۔ کہا میرے لیے تو یہ قیامت سے کم نہیں کہ جس طرف رخ کرتا ہوں ہر طرف اجنبیت سی مجھے لوگ نظر آتے ہیں، در و دیوار بھی مجھے اجنبی لگنے لگے شہر مدینہ میں، جہاں ہر طرف لوگ پیار کرنے والے محبت کرنے والے تھے، جس سمت دیکھتا ہوں اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ انتہائی پریشان ہو گیا، دل گھٹتا تھا کہ موت آ جائے بس، اور کیا۔ مسجد میں آتا تھا، کہا میں نے پوچھا کہ اور لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے؟ تو بتایا ہاں 2 صحابی اور ہیں، ہلال بن امیہ بھی ہے اور مرارہ بن ربیع بھی ہے۔ کہا وہ تو دونوں بہت ضعیف تھے، رسول اللہ نے جب ان کو یہ حکم دیا وہ اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ گئے، گھر سے نہ نکلے دوبارہ، ضعیف تھے بیچارے ویسے ہی۔ کہا میں طاقتور تھا، جوان تھا، گھر سے نکلتا تھا، گلیوں میں پھرتا تھا، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی جواب نہیں دیتا، مسجد میں آتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں رسول اللہ کے قریب کھڑا ہو جاؤں، سلام کرتا ہوں، ترچھی نگاہوں سے دیکھتا ہوں کہ لبہائے مصطفیٰ میں جنبش ہوتی ہے کہ نہیں، مجھے جواب ملتا ہے کہ نہیں۔ میں پھر کھڑا ہوتا ہوں، جب میں اپنا چہرہ دوسری طرف کرتا ہوں
ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہوں تو رسول اللہ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب میں اپنا چہرہ پھیر کر رسول اللہ کی طرف کرتا ہوں تو رسول اللہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں اور مجھ سے اعراض کر لیتے ہیں۔ کہا یہ کوئی قیامت سے کم نہیں تھا یہ منظر میرے لیے۔ کہا میں بڑا پریشان، ایک دن میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھا، میرے برابر میں حضرت قتادہ کا مکان تھا، وہ میرے چچا کا بیٹا تھا۔ میں نے چھت پر کھڑے ہو کر اس سے کہا کہ اے قتادہ تو مجھے بتا، میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تو مجھے بتا کیا میں اللہ سے اور اس کے رسول سے قلبی طور پر محبت نہیں کرتا؟ تو مجھے بتا، میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا میرے دل کے اندر اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے؟ کہا میں نے پوچھا قتادہ سے، اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اس سے پھر پوچھا، پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پھر میں نے اپنی آواز کو بلند کر کے کہا کہ قتادہ میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے بتا کیا میرا یہ دل اللہ اور اس کے رسول کی طرف مائل نہیں ہے؟ کیا میرے دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں ہے؟ آج لوگ باتیں کرتے ہیں، کیا ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے کہ نہیں؟ آج یہ صحافی حضرات یہ کہتے ہیں، وزراء یہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ لوگ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے صحابہ کرام کی طرز زندگی تو یہ ہے، وہ نبی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا اظہار قسمیں اٹھا کر رہے ہیں، دوسروں کو گواہ بنا رہے ہیں، دوسروں کو قسم دے رہے ہیں۔ میں تجھے قسم دیتا ہوں اللہ کی، تو بتا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے کہ نہیں، میرے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے کہ نہیں؟ کوئی کسی کا ٹھیکیدار نہیں ہے، کوئی کسی سے نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ نہیں، آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم لوگوں سے پوچھیں، نہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہم نہیں پوچھتے کسی سے۔ لیکن مسلمان کا کچھ اس کے دل میں جو محبت مصطفیٰ ہے اس کا کچھ تقاضا بھی تو ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک صحابی ہے، رسول اللہ نے اسے الگ کر دیا، ہر کسی سے الگ کر دیا، مسلمانوں سے اسے الگ کر دیا، بات کرنے سے روک دیا اسے، اس کے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا، اور وہ بندہ قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اس نے تو یہ نہیں کہا کہ تم کون ہوتے ہو یہ جاننے والے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے کہ نہیں، رسول اللہ کی محبت ہے کہ نہیں۔ جب تم عاشقان رسول پر گولیاں برساؤ گے تو لوگ کیا تم سے نہیں پوچھیں گے؟ جب تم ان پر تیزاب پھینکو گے کیا لوگ تم سے نہیں پوچھیں گے کہ تم رسول اللہ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم یا رسول اللہ کہنے والوں پر گولیاں کیوں چلاتے ہو، یا رسول اللہ کہنے والوں کو دہشت گرد کیوں کہتے ہو، جو اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی رسول کی بات کرتے ہیں؟ یہ تو پوری امت کا فرض ہے کہ اپنے نبی کی ناموس پر پہرا دے۔ پوری امت اگر ایک طرف بیٹھی ہے اور چند لوگ اگر میدان میں نکل کر آئے ہیں، ہم پر جو فرض ہے اس فرض کو بھی وہ لوگ ادا کر رہے ہیں جو اس وقت سڑکوں پر بیٹھے ہیں۔ ہم سب کو ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ باتیں نہیں کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں خاموشی سے، جہاں پر بیٹھے ہیں نہیں جی یہ مولویوں نے دنگا پھیلا دیا ہے، فساد پھیلا دیا ہے، علماء نہیں نکل رہے۔ علماء ہیں میدانوں میں، جیل جانے کے لیے بھی علماء ہیں، مار کھانے کے لیے بھی علماء ہیں۔ آپ لوگوں نے کتنا کام کیا دین کا؟ ہر بندہ آتا ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ آپ لوگ باہر نہیں نکلتے۔ بھائی علماء نکلتے ہر جگہ پر، یہ باتیں آپ کو کون بتا رہے ہیں؟ علماء کرام بتا رہے ہیں، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں نہیں آتی، کیونکہ وہ سیاست، وہ جو دنیا میں نفع پہنچائے لوگ اس کی طرف زیادہ لپکتے ہیں، جہاں سے وزارتیں ملیں گی اور کچھ نوکریاں ملیں گی، کچھ مال ہاتھ آئے گا، کچھ دولت ہاتھ آئے گی، کچھ دنیا کی طاقت ملے گی، اسے ہم قبول کرنا چاہتے ہیں۔ یزید کا کردار کربلا میں کیا تھا؟ وہ حاکم وقت تھا نا، کلمہ تو وہ بھی پڑھ رہا تھا۔ امام حسین کا لشکر ایک طرف تھا اور دوسری طرف یزید کا لشکر تھا، تو یزید کے لشکر میں بھی اذان ہوتی تھی، یزید کے لشکر میں نماز با جماعت پڑھی جاتی تھی۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ یزید کے لشکر میں اذان ہوتی تھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی تھی، سجدہ وہ بھی کر رہے تھے، سب کچھ کرتے تھے وہ لوگ، اور اپنے طاقت کے نشے میں تھے کہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ اور امام حسین کا قافلہ 72 افراد کے ساتھ الگ تھا۔ ان سب لوگوں نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، قرآن بھی ان کے پاس تھا، اذانیں بھی دے رہے تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، اللہ کا نام بھی لیتے تھے، رسول اللہ کا نام بھی لے رہے تھے، اور اسی حالت میں انہوں نے امام حسین کو اور ان کے پورے خاندان کو قتل کر دیا۔ تو یہ لوگ بھی آج ریاست ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت بھی لگا رہے ہیں، اور دوسری طرف کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ کیا جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ کسی کو قتل کر رہے ہیں؟ کیا ان کا اسلام آباد میں جانا ناجائز ہے؟ اسلام آباد کسی کے باپ کی جاگیر ہے کہ وہاں نہیں جا سکتا بندہ؟ آپ جتنے دھرنے سیاست دان کریں تو لوگ خاموش رہتے ہیں، آئے دن دھرنے ہو رہے ہیں، پی ڈی ایم والے کرتے ہیں، آئے دن روڈ بھی بندے، سب کچھ بندے، سڑکیں بندے۔ اس مسئلے کو اپنے ذہن سے نکالیں کہ نہیں جی سڑکیں بند ہو گئیں، سڑک بند ہونا چھوٹا سا مسئلہ ہے اور ناموس رسالت بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سڑک کیا پوری دنیا بند ہو جائے، ہماری سانسیں بند ہو جائیں،
یہ بھی چھوٹا مسئلہ ہے، رسول اللہ کی عزت کا بڑا، اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے، رسول اللہ کی ناموس کا مسئلہ، اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ آپ یا میں کب تک زندہ رہیں گے دنیا کے اندر؟ موت تو آنی ہے، موت تو دنیا میں آنی ہے۔ یہ ملک بھی ہمارا ہے، ہم نے اس کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ کوئی کسی اب ان لوگوں کے جو مطالبات ہیں وہ یہی ہیں کہ جناب ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ سفیر نہیں نکال سکتے، نہ نکالیں، اسمبلی میں جو قرارداد ہے آپ پیش کریں، اس پر بحث کریں، تاکہ پتہ چلے کون رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دینے والا ہے اور کون رسول اللہ سے غداری کرنے والا ہے۔ انہیں ڈر اسی بات کا ہے کہ جب یہ بل اسمبلی میں آئے گا، اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں جی سفیر کو نکالنا چاہیے تو یورپ کے ویزے بند ہو جائیں گے، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں نکالنا تو ہمیں ووٹ کون دے گا؟ مسئلہ سارا یہ ہے۔ اس لیے وہ نہ اس بل کو اسمبلی میں لے جانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں نکال سکتے اس لیے کہ وہ سوشل ہمارا بائیکاٹ ہو جائے گا یورپ سے۔ تو انہیں یورپ عزیز ہے اور ان مسلمانوں کو مصطفیٰ کی ناموس عزیز ہے۔ ہمارا تعلق رسول اللہ سے ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں حکومت کھلا رہی ہے، ہمیں آمنہ کے لال کھلا رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں غوث اعظم کے صدقے سے کھا رہے ہیں، کھائے نا زور سے سبحان اللہ، ہم کھا رہے ہیں تو خواجہ خواجگان کے صدقے سے کھا رہے ہیں۔ یہ آسان سا مسئلہ ہے۔ یہ فواد چودھری جیسے لوگ جو بے دین ہیں اور لبرل لوگ ہیں کہ جی وہ انڈیا سے رابطے ہو گئے، کسی بندے کو بند کرنا ہو، دہشت گرد قرار دینا ہو، اسے انڈیا سے ملا دیا کہ اس کا تعلق انڈیا کے ساتھ ہے۔ ہمیں اٹھایا گیا انڈیا کے ساتھ ایک تقریر پر، صحابہ کرام کی بات کریں تو ہم سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، ہمارے تانے بانے انڈیا سے مل گئے، جس کو دہشت گرد بنانا ہو اسے انڈیا سے جوڑ دو۔ ہاں یا رسول اللہ کہنے والوں کا تعلق ہے انڈیا کے ساتھ، لیکن وہاں کی ریاست سے نہیں، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سے ہے۔ ہمارا تعلق انڈیا سے ہے لیکن وہاں کی ریاست سے نہیں، بریلی شریف میں امام احمد رضا سے ہے۔ ہمارا تعلق خواجہ نظام الدین اولیاء سے ہے، حضرت صابر پیا کلیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ ہاں ہمارا تعلق غوث اعظم سے ہے، داتا علی حجویری سے ہے، بزرگان دین سے ہے، اور ان کی نگاہ کرم ہے۔ یہ کتنے شیل برسائے گئے، کتنے مسلمانوں کو قتل کر دیا، کیا لوگ پیچھے ہٹ گئے؟ یہ بات ہے کہ حکومت کے پاس طاقت ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے، اس سے کوئی نہیں لڑ سکتا، لیکن ایک فرض ہے جو یہ امت ادا کر رہی ہے، اور وہ ادا کریں گے انشاءاللہ، ہم ان کا ساتھ دیں گے جتنا ہم سے ہو سکے گا، انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ، کبھی ان کے خلاف ہم بات نہیں کریں گے۔ وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہم مذہب ہیں، ہمارے ہم عقیدہ ہیں، ہم ان کی پشت کے پیچھے کھڑے ہیں، اور جتنا ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے، جس سے جتنا ممکن ہو سکے، کبھی ان کے خلاف بات نہ کریں۔ دین و ایمان کا مسئلہ ہے، دین و ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو الغرض کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس بار بار آتے ہیں، کوئی جواب نہیں ملتا، تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے قسم دے کر کہا حضرت قتادہ کو، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں انہوں نے اتنا کہا کہ میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتا کیا میں اللہ رسول سے قلبی محبت نہیں کرتا؟ تو آپ نے کہا بھائی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول ہی، جبکہ قربت تھی حضرت قتادہ کی، چچا کے بیٹے ہیں، مگر رسول اللہ نے منع کر دیا تو رک گئے، رشتہ داریاں ختم کر دیں، سب کچھ چھوڑ دیا، کہا پریشان تھے۔ ایک دن ایک قاصد آ گیا پیغام لے کر، اس نے کہا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ، اپنی بیویوں کو چھوڑ دو 40 دن کے بعد۔ کہا میں پریشان ہو گیا، میں نے پوچھا اس قاصد سے کیا اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ اگر رسول اللہ کا یہ حکم ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ نہیں، رسول اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرو، ان کا بستر اپنے بستر سے جدا کر دو۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنے مائکے چلی جا، اپنے ماں باپ کے گھر پر، جب تک کوئی فیصلہ میرے بارے میں نہیں ہو جاتا میں تجھ سے رابطہ نہیں کر سکتا۔ یہ محبت ہے صحابہ اکرام کے دلوں میں۔ رسول اللہ ناراض ہو گئے تو مارے پھر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے بازار میں دیکھا ایک قطبی کو کہ وہ کچھ اناج بیچ رہا ہے اور یہ اعلان بھی کر رہا ہے کوئی مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتائے، کوئی مجھے کعب بن مالک کا ایڈریس دے۔ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اسے پکڑ کر میرے پاس لے آیا، اس نے مجھے ایک خط دیا، اور وہ خط ایک بادشاہ کی طرف سے تھا۔ جب میں نے اس خط کو کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ایک کعب بن مالک، تو تو سردار ہے، عزت والا ہے، تو تو بہت بڑا آدمی ہے، ہم نے سنا ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے تجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہے، تیرا بائیکاٹ کر دیا ہے، تجھ سے بات نہیں کرتے، تجھ سے سلام نہیں کرتے، تیری بات کا جواب نہیں دیتے، تجھے اس شہر کے اندر اجنبی بنا دیا گیا، تجھے ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، تو بہت اعلیٰ آدمی ہے،
تیری شان بہت بڑی ہے، تو بہت بڑا آدمی ہے، لہٰذا ہم ریاستی طور پر تمہیں دعوت پیش کرتے ہیں کہ مدینے کو چھوڑ کر تم ہماری ریاست میں آ جاؤ، ہم تمہیں عزت سے نوازیں گے، تمہیں گھر بھی دیں گے، تمہیں رہائش بھی دیں گے، تمہیں عزتیں بھی دیں گے، تمہیں ہر طرح کی سہولتیں تمہیں دی جائیں گی، تمہاری عزت، تمہارا اکرام کیا جائے گا، تم پر انعامات کی بارش کی جائے گی، چھوڑ دو مدینے کو، چھوڑ دو محمد کو، چھوڑ دو دین کو، چھوڑ دو اسلام کو، چھوڑ دو۔ یعنی بہت بڑی آفر حضرت کعب بن مالک کو کی گئی۔ اس خط کے اندر، اس خط کو پڑھنا تھا، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میری ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے کہ اس عمل نے مجھے اتنا بیگانہ کر دیا ہے اور رسول اللہ سے اتنا دور کر دیا ہے کہ ایک کافر کے اندر اتنی ہمت ہو گئی کہ وہ مجھے خریدنے کی بات کر رہا ہے، وہ مجھے خریدنے کی بات کر رہا ہے اور مجھے بلا رہا ہے، پیشکش کر دی اس نے مجھے اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے کہ میں رسول اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس چلا جاؤں۔ یعنی کافر کے اندر یہ جرأت کیسے پیدا ہو گئی کہ اس نے کعب بن مالک کو خریدنا چاہا ایک عمل کی وجہ سے۔ کہتے میں روتا رہا، آپ پہ سے باہر ہو گیا کہ یار یہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ اب پتہ نہیں اللہ کی، رسول اللہ کی ناراضگی کتنی آگے بڑھ گئی کہ کافر مجھے اب خریدنے کی باتیں کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کو چھوڑ دوں۔ ان کے دل میں آخر یہ بات کس طرح پیدا ہو گئی؟ کہتے میں نے اس قاصد کا ہاتھ پکڑا، اسے دوڑاتا ہوا شہر کے سب سے بڑے تندور پہ لے گیا اور اس کے خط کو پھاڑ کر میں نے اس تندور کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ جا کر کہہ دینا اپنے بادشاہ سے یہ اس کے خط کا جواب تھا۔ پھر رسول اللہ کے گھر کی طرف دیکھا آپ نے اور آنکھوں سے آنسو روا تھے، گویا رو کر آپ نے کہا، اس قاصد کو پیغام دیا کہ جتنا بھی ظلم ہو جائے اور جتنی بڑی میری یہاں پر تذلیل ہو جائے، کسی بھی صورت میں نہ شہر مدینہ چھوڑ سکتا ہوں، نہ مصطفیٰ کی چوکھٹ کو چھوڑ سکتا ہوں۔ گویا آپ نے کہا ہوگا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ آپ نے اس قاصد کو ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا اور ایک بادشاہ کے خط کو پھاڑ کر تندور میں آپ نے ڈال دیا۔ بادشاہوں کے بڑے معیار ہوتے ہیں، بڑی سلطنتیں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے حکمران یورپ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ اتنا بڑا بادشاہ جو خط بھیجے، خریدنے کی بات کرے، کہا کہ عزت بھی دیں گے، عہدہ بھی دیں گے، منصب بھی دیں گے، گھر بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، کہا رسول اللہ کی غلامی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، تیری عزت سے بہتر مجھے یہاں کی ذلت لگتی ہے، یہاں جو میرے ساتھ رویہ کیا جا رہا ہے یہ رویہ مجھے زیادہ قبول ہے بنسبت تیرے دربار میں آ کر کسی منصب کو سنبھالنے کے۔ آپ نے اس قاصد کو وہاں سے بھگا دیا۔ 40 روز گزر گئے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو بھی بھیج دیا۔ آخر جب 50 روز گزرے تو ایک شخص کی میں نے آواز سنی فجر کی نماز کے بعد، میں اپنے گھر پہ لیٹا ہوا تھا کہ وہ ایک پہاڑ پر چڑھا اور اس نے آواز بلند کر کے کہا، کعب بن مالک تجھے مبارک ہو، کعب بن مالک تجھے مبارک ہو کہ تیرے لیے خوشخبری ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جلدی سے دوڑ کر اٹھا کہ خوشخبری دینے والے کی آواز آ گئی۔ میں نے گھر سے سارے لباس اٹھایا، اپنے جسم کا بھی لباس اتار کر جو بندہ مجھے خوشخبری دینے آیا تھا نا، اپنے سارے کپڑے میں نے تحفے میں اس بندے کو عطا فرما دیا۔ پڑوس سے کہا ایک لباس میں نے لیا، اسے زیب تن کیا، پھر میں یہاں سے نکلا، بارگاہ رسالت میں پہنچا۔ سب سے پہلے جو شخص کھڑے ہوئے ایک صحابی رسول، انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگایا۔ میں نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے، تو رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے اور اللہ نے تجھے سرخرو فرما دیا ہے، اللہ نے تجھے کامیابی سے ہمکنار فرما دیا ہے۔ کہا میں نے رسول اللہ کے سینے سے اپنا سینہ لگایا اور میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری معافی سچ بولنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کس وجہ سے؟ سچ بولنے کی وجہ سے۔ میں آئندہ کبھی بھی زندگی میں کتنا مشکل وقت آ جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا۔ پھر آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توبہ کی قبولیت کے صدقے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرا جتنا مال ہے، جتنی بھی جائیداد ہے، سب کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو رسول پاک نے ان سے کہا کہ نہیں، اگر تم سب کچھ ہی دے دو گے
تو تمہارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ کچھ اپنے پاس رکھو جس سے تمہارا گزر بسر ہو سکے، اور بقیہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت ہے۔ سچ ہمیشہ بندے کو نجات دلاتا ہے، اور جھوٹ بندہ ہمیشہ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔